بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو میں۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کی وہ کون سی 3 عادت ہے جس سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، مدینہ سے حرم میں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اچانک وہ کہیں چلا گیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو اس وقت تک آپ پہنچ چکے تھے، اس لیے پھر آپ نے ادھر ادھر جب دیکھا تو آپ کو وہاں پر ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے باہر ایک دیوار تھی، یہ دیکھ کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی کہ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، بیٹھ گئے۔ آپ ابھی آرام ہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے سنا کہ اس ایک گھر ہے، کسی عورت کی رونے کی، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کا شوہر اس عورت کو مار رہا تھا، اس کو گالی گلوچ دے رہا تھا، یہی نہیں اس پر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی اس کو تانے بھی دے رہا تھا۔ وہ کم بخت، جب تم میرے گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ ایک کم بخت، جب سے تم میرے اس گھر میں آئی ہے تنگیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہے، پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ میرے گھر سے امیری کے جنازے نکال دیے، غربت عروج پر آ گئی۔ اے کم بخت، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اسی طرح وہ شوہر اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی جو تھی وہ آگے سے سبک سبک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی، آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، جا کر اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ گھر سے ایک شخص باہر آیا، اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہر روز میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو ایک دن اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص اپنی بیوی کو گھر میں گیا اور لے کے آیا، اپنی بیوی کو بلایا۔ آپ دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اب تو یہ بتا کہ اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا، تو اپنی بیوی کو کیوں تڑپا رہا تھا؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، یا حضرت، یہ بدبخت جب سے میرے نکاح میں آئی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے، تب سے مجھے غریبی میں ڈھیل دیا ہے۔ دوسری عورتیں تو شادی کے بعد بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا۔ یا علی، یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، رزق کے تمام دروازے میرے گھر کے لیے بند کر دیے گئے۔ اس کے آنے کے بعد دن بہ دن پریشانیوں اور بیماریوں میں گرتا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو یہ بتا کہ یہ شخص تمہیں کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت سبک سبک کر روئی، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ وہ عورت رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ یا علی، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں تب سے میرا یہ شوہر مجھے تانے دیتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ جہیز میں نہیں دیا۔ یا امیر المؤمنین، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جہیز نہیں چاہیے، مگر آج جب یہ مجھے شادی کر کے لے آیا ہے تو یہ مجھے تانے دینے لگا ہے۔ یہ کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے یہ شخص مجھے تانے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے گھر کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرے، اسے محبت سے بات کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے، لیکن
یہ اس کے اندر نہ تو آج تک پیار میں نے دیکھا، نہ ہی کبھی میں نے محبت دیکھی، نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا۔ میرا یہ شوہر جب کبھی باہر جاتا تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، لیکن پھر یہ جیسے ہی گھر آتا تو فرعون بن جاتا۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی۔ ہر روز مجھے مارتا اور کہتا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ابھی اگر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا علی سے کہہ دو کہ کم سے کم مجھے اپنے گھر سے نہ نکال۔ دوستو، یہ سب سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر میں آئی ہے یہ ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھ، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دے دیتا ہے۔ شخص، اے غربت کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے۔ اب یہ غربت تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے اور دوڑتی ہے کہ اللہ ہر حکم دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ یہ شخص یاد رکھ، بی بی کے آنے پہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے پر تنگیاں نہیں آئیں، بلکہ انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شخص یاد رکھ، میاں بیوی کے تین کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کبھی بھول کر بھی مت کرنا۔ وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی، وہ تین کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غربت آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بد زبان، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں کو اور برکت کو اس طرح کھینچتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کو تلخ لہجے اپنانا، یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کرنے میں گھر میں بھی غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شخص یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا، پیٹتا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے اور شیطان کو راضی کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جس گھر میں اللہ ناراض ہوگا اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا، میری ویڈیو سے آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا، آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔